جی، سورۃ الماعون مکی صورت ہے، اس میں 7 آیات ہے۔ معاشرے کے لوگوں کے گھٹیا کردار کا ذکر ہے اس صورتوں میں، اور یہاں پر ہم کو سیرت کا نقطہ جو ملتا ہے، ایسے گھٹیا کردار کے لوگوں کے بیچ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا۔ کیسے لوگ تھے وہ، ان کا ذکر ہے، کیسا گھٹیا کردار تھا۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، اور کیا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ سورۃ الفجر میں بھی یہ بات آئی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، تم لوگ یتیم کی جو ہے نا یتیم کو عزت نہیں دیتے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے۔ یہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے بارے میں ہم لوگوں نے سورۃ البلد میں بھی پڑھا کہ یہ جو ہے نا انسان کے کردار کو، اگر کسی کو چاہیے کہ اپنا کردار بلند کرے، وہ کیا کرے، یتیم کو کھانا کھلائے، بھوکے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو رائٹ ہینڈ پیپل والوں میں شمار کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ بڑے بڑے کام ہیں، یہ روٹ میپ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھا رہا ہے، بتا رہا کہ یتیم کو کھانا، یتیم کی عزت کرنا اور مسکین کو کھانا کھلانا۔ اور مسکین اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس جو ہے نا گزر بسر کا سامان تو ہے، یعنی نیسیسری، اس کے پاس نیسیسری جتنی ضروریت ہے وہ ہو رہی ہے، اس کے پاس تنخواہ تو آتی ہے، مگر گزارا کرنے کے لیے اتنا اس کے پاس کافی نہیں ہوتا، تو ایسے شخص کو مسکین کہا جاتا ہے۔ اور مسکین یہ لوگ جو ہے نا لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، ان کے چہرے سے ہی ظاہر ہو جاتا کہ یہ لوگ مسکین ہیں، یہ لوگ شرمندہ رہ کر جو ہے نا اپنے معاملات کو نہیں لوگوں پر ظاہر کرتے، مگر ہم کو چاہیے کہ ہم کو پہچانے اور ہم ان کی مدد کریں، اور اسپیشلی اس میں مسکین میں بھی جو رشتہ دار مسکین ہے، اس کا تو دوہرا اجر ہے بھائی۔ تو یتیم کو ایسا شخص جو یہ گھٹیا کردار جس کا ہے، وہ کیا کرتا، ایک تو روزے جزا کو جھٹلاتا، یقین نہیں ہوتا اس کو کہ اس کو دوبارہ جی اٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، وہ جو معاملات دنیا میں کر کے آیا ہوگا وہ اس کے بارے میں سوال ہوگا، اس کو یقین ہی نہیں ہے، بس اپنی مرضی کا جو ہے نا زندگی گزار رہا ہے، اور وہ یتیم کو بھی دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ تو اب ابو جہل، یہ مکی صورت ہے، تو ابو جہل اینڈ ویسے کردار کے لوگوں کا ذکر ہے۔ یہ ابو جہل کیا کرتا تھا، ویسے تو یہ حاجیوں کو بہت زیادہ کھلاتا پلاتا تھا، یہ جو ہے نا جب مجموعے میں ہوتا تھا تو لوگوں کو بہت زیادہ کھلانے پلانے کی ترغیب کرتا تھا، مگر جب اس کے دروازے پر کوئی یتیم آتا تھا، کوئی مسکین قسم کا لوگ آ کر اکیلے آ کر جب کھٹکا مارتا تھا اور پوچھتے تھے تو یہ دھکے دیتا تھا، تو کیونکہ مجموعے میں جو ہے نا اس کی تو واہواہی ہوگی، اس کو لوگ دیکھیں گے، اس کی جو ہے نا تعریف ہوگی، مگر اکیلے میں یہ کیا کرتا تھا، جب لوگ آتے تھے تو دھکے مارتا تھا۔ تو اس عمل کی نفی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ایسا شخص کے لیے کیا ہوگا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ یعنی اب یہاں پر نماز، ایسے لوگ جو یہ بھی کام کرتے ہیں، جو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے اور یتیموں کو دھکے دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز ان کے لیے ہلاکت ہے، ایسے لوگوں کے لیے نماز کی ہلاکت ہے جو نماز کو غفلت سے ادا کرتے ہیں۔ یعنی نماز ایسی، اس سے وہ لوگ مراد ہے یا تو پہلے سے نماز نہیں پڑھتے تھے، یا تو پڑھے تو پھر سست ہو کر، ہمارے لیے بہت ڈرنے والی بات ہے بھائی، یہاں پر ذکر مسلین کا ہے، یعنی نماز پڑھتے تھے، تو مگر ایسی نماز یا تو یا تو پڑھتے نہیں تھے، یا تو پڑھے تو سستی کے ساتھ پڑھتے تھے، یعنی کچھ نمازیں پڑھے کچھ چھوڑ دیے، اپنے مسنون اوقات پر نہیں پڑھتے تھے، جب جی چاہا پڑھ لیے، جب مرضی آئی پڑھ لیے، نمازوں کو ٹلا ٹلا کر تاخیر کر کے مر لیے، یہ تاخیر کر کر پڑھ لیے، یہ سب اس معاملے میں آ جاتے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، یہ سب یہ لوگ اسی میں آ جاتے، جو نماز پڑھنے کو برابر اس بات کا جیسا پڑھنا چاہیے نماز،
ویسا نہیں پڑھتے. نماز کو ٹلا ٹلا کر پڑھنا، نماز کو جو ہے نا سستی کے ساتھ پڑھنا. اور یہ کس کی صفت ہے؟ منافقوں کی صفت ہے. یاد رکھیے منافق بھی نماز پڑھتا تھا. وہ عبداللہ بن ابی جو ہے نا پہلی صف میں رہتا تھا جمعے میں، مگر یہ لوگ نماز کیا کرتے تھے، جیسی نماز ٹھہری ہوتی تھی سستی کے ساتھ ادا کرتے یا فوری بھاگ جاتے تھے. استغفر اللہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم کو ہر اس صفت سے محفوظ فرمائے، جو نماز کو ٹلا ٹلا کر پڑھنا ہے، جو نماز کو کاہلی سے ادا کرنا، یا نماز کو ایک بوجھ کے ساتھ پڑھنا. بالکل پڑھے بس ایک لوگوں کے دکھاوے کے لیے پڑھے، بس کچھ بھی اس میں خشوع نہ ہو، خضوع نہ ہو، اللہ سے محبت کا معاملہ نہ ہو. یا پھر ٹلا ٹلا کر پڑھتے ہیں، یا پھر سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں. یہ سب اسی مفہوم میں آ جاتے ہیں. اور اللہ آگے فرماتا ہے الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں. یعنی ریاکاری کرنا یعنی کہ نماز کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھ لیتے جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب لوگ سامنے ہوتے ہیں تو بہت خوبصورتی کے ساتھ پڑھتے ہیں، جب لوگ نہیں ہوتے تو بالکل نماز پڑھتے ہی نہیں، یا پڑھے تو بس ایک سستی کے ساتھ بس ٹھونگے مار کر نماز پڑھتے ہیں. ریاکاری کے تعلق سے ہم لوگوں نے پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کا مفلس شخص وہ ہے جو قیامت کے دن ڈھیر ساری عبادتیں لائے، ڈھیر سارا وہ لائے، مگر اللہ سے ڈرا نہ ہوگا. ریاکاری کی وجہ سے اس کو یقین نہ ہوا ہوگا اللہ پر، بس ریاکاری لوگوں کے لیے معاملات کر رہا ہوگا. تو ایسوں کو اللہ تعالیٰ ہبا منبثہ کر دے گا، بالکل اس کا وزن ہی قائم نہیں ہوگا، نیگلیجبل ہو جائے گا اس کا ویٹ. اللہ تعالیٰ اتنا ہیوی اسکیل میں جائیں گے اس کے اعمال، مگر اللہ تعالیٰ نیگلیجبل کر دے گا. ریاکاری ایسی چیز ہے جو تمام عمل کو ضائع کر دیتی ہے. چاہے آپ کتنا بھی بڑا عمل کرے، چاہے صدقہ کرے، عبادت کرے، یہ ریاکاری اللہ کو نہیں پسند. لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا، اللہ کے لیے ہم نماز پڑھیں. اور ایوری ٹائم کانسٹنٹ ہمارا یہی ہونا چاہیے. محفل میں ایک رہ رہے ہیں، تنہائی میں الگ رہ رہے ہیں، یہ اللہ کو ہرگز نہیں پسند. محفل میں سے تو لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم بہت صدقہ کرتے، جس طرح یہ ابو جہل کرتا تھا. محفل میں تو بہت زیادہ خرچہ کرتا تھا، مگر جب تنہائی میں جب اکیلے کوئی آ کر پوچھتا تھا تو یہ دھکے مارتا تھا. اللہ اکبر. اور ہمارے لیے بھی سبق ہے اس میں کہ ایسے طرز عمل سے بچیں، نماز کو غفلت سے نہ ادا کریں، نماز کا اہتمام کریں. جو انسان کو جو پہلا سوال ہوگا قبر میں، اس کو جو عمل میں سے وہ ہے نماز. تو ہم چیک کریں کہ ہماری نماز کیسی ہے، کتنا ہم اللہ کے خوف سے پڑھتے ہیں، کتنا ہم جو ہے نا اس کو ایز اے بوجھ سمجھ کر پڑھتے ہیں، جبکہ ہم کو معلوم ہے کہ تمام احکامات زمین پر آئے سوائے نماز کے. نماز کو اللہ تعالیٰ نے معراج، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور ایک تحفے کی طرح. اور 5 نماز کا اگر کوئی معمول پابندی سے کریں، یعنی 5 نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے، تو اس کا ریوارڈ 50 نمازوں کے برابر ہے. اللہ اکبر. تو اب یہ جو ہے نا اب لوگ تو بڑی اس سے پابندی کرتے ہیں. جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے لوگ ہے نا اتنے پابند ہو جاتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے بھائی. مگر بات یہ نہیں ہے کہ رمضان میں ہی ہم پابند رہیں. رمضان کے باہر بھی ہمارا وہی رب ہے جو جس نے نماز کا حکم دیا ہے. نماز کو غفلت سے ادا نہ کریں. رمضان میں اتنا زیادہ موٹیویٹڈ رہتے، اتنا زیادہ اس میں رہتے، ماحول بھی ویسے بن جاتا، بہت عبادتیں کرتے. پھر نماز جیسے ہی عید کا چاند دیکھتے ہیں، خلاص وہ نمازیں ہی چھوٹ جاتے. تو رمضان میں بھی ادا کریں، ہر وقت نماز ادا کرنا چاہیے. کچھ پڑھیں کچھ نہیں پڑھیں. جیسے منافقین کی صفت تھی، وہ فجر اور عشاء کو نہیں آتے تھے، فجر اور عشاء ان پر بھاری تھی. تو اس سے بچنا چاہیے. اللہ ہم کو پوری زندگی نماز کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ آگے فرماتا ہے الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی نماز ہلاکت کا باعث ہوگی. نماز کے بھی درجے ہیں نا، جو جتنی اچھے سے ادا کرے گا، جتنا جس میں خشوع اور خضوع ہوگا. عبادت میں احسان کیا ہے؟ اللہ کو اس طرح امیجن کرنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور نہ ہو تو ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ عبادت میں احسان چاہیے ہم کو، یہ کرنا چاہیے. ویسی اللہ کی عبادت کریں. جو پڑھ رہے ہیں اس کو ہمارے پاس یاد رہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تو ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ تمام قسم کی تعریف
ہر تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. میری کوئی بڑائی نہیں، میری کوئی اوقات نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، کسی کوئی ایسی ذات موجود ہی نہیں اس دنیا میں جس کی کوئی تعریف کی جائے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، صلاحیتوں سے لے کر، رزق سے لے کر، مال سے لے کر، ہر وہ چیز رب کی توفیق سے ہے، رب کی نعمتیں ہیں. تو تعریف کس کی ہوگی؟ اللہ کی. عبادت کیسی ہوگی؟ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت. ہم اپنے تنہائی میں بھی اللہ کی عبادت، محفلوں میں ہم جب جائیں، ہماری جب نکاح ہو، ہم جب پارٹیز اٹینڈ کریں، جبھی بھی اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کی عبادت، اللہ کے طرف. یہ نہیں کہ ہم دنیا میں گئے تو دنیا کے بندے بن کر رہ جائیں اور پھر بعد میں نماز کو آئے تو پورا وضو کر کے پھر نماز کو ٹھہر جائیں. نہیں بھائی، تو 24 گھنٹے عبادت کا تصور، یہ وسیع تر تصور ہے اور یہی کرنا چاہیے. یہی لوگ کامیاب ہوں گے. بہرحال اللہ فرماتا ہے آگے کی لاسٹ آیت سورۃ الماعون کی، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی عام چیزیں روکتے ہیں، یعنی معمولی چیزیں بھی دیتے نہیں. پڑوسیوں کو یہاں پر ذکر ہے کہ کبھی جو ہے نا معمولی چیز بھی جب ان سے سوال کیا جاتا ہے، ایک حقیر سی چیز، لوگ جو پڑوسی ہوتے ہیں جو سوال کرتے ہیں تو اس سے روکتے ہیں، وہ دیتے بھی نہیں اس کو، جو ہے نا بخیلی دکھاتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ ہمارے پڑوس والوں کے ساتھ ہمارا رشتہ دار، ہمارا کیسا تعلق ہو. تو جس شخص کے لیے جو شخص فوت ہو جائے اور اس کا پڑوسی اس کے حق میں گواہی دے، اور ایسے 4 لوگ یا 2 لوگ بھی گواہی دے، تو وہ جنت میں جائے گا. کہ پڑوس والے جو، کیوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ پڑوسی کے ساتھ معاملات زیادہ ہوتے ہیں. آپ کا پڑوسی اگر گواہی دے رہا کہ یہ شخص صحیح ہے، پڑوسی کے گھر کے پاس کچرا ڈال دینا، پڑوسی کو تکلیف پہنچانا، جب بولے جب جو ہے نا میوزک بڑے ساؤنڈ پر لگا دینا اور جس سے تکلیف ہو، سبحان اللہ. اور یہاں پر تو ذکر ہے کہ عام برتنے کی چیزیں، یعنی معمولی سی چیزیں بھی دینے کے لیے ہچکچانا. کوئی آئے آپ سے کچھ سوال کرے، چھوٹی بہت جو بھی چیزیں ہیں، بعض وقت کسی کے پاس موجود نہیں رہتا، ہم انکار کر دیتے نہیں نہیں ہے، حالانکہ موجود ہوتا. اللہ تو سن رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو ایسے گھٹیا کردار کا جو ہے نا ذکر ہے. اور سوچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھٹیا لوگوں کے بیچ میں، کیسے کیسے یہ لوگ تھے، ان کے بیچ میں صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا اور اس دین کو غالب کر کے دکھایا. اللہ نے جو مشن کے ساتھ بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا، فلفل کیا. ہم تو بتاتے ہیں کہ ماحول صحیح نہیں ہے، یہاں پر کام کرنا مشکل ہے. ایسے گھٹیا کردار کا ذکر ہے کہ جو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، یتیموں کو دھکا دیتے، عام برتنے کی چیزیں نہیں دیتے. ہم لوگوں نے سورۃ التکویر میں پڑھا کہ یہ لوگ ایسے گھٹیا تھے، یہ اہل مکہ کے لوگ، کہ یہ لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. باپ کا چہرہ بدل جاتا تھا لڑکی کے پیدا ہونے پر، اتنا معیوب سمجھتے تھے لڑکی کی پیدائش کا. تو ایسے ماحول میں رہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا. تو یہ جو ہے نا، اس کا یہ ہم کو ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا رہا اور کیسا کام کیا، کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول میں رہتے ہوئے اس دین کو غالب کیا. یہ ہے سیرت کا تصور. اور پھر سبحان اللہ، یہاں پر ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم ایسا نہ کریں، یتیموں کو دھکا نہ دیں، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ خود نہ کریں اور دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دینا. یعنی خود بھی نہیں کرنا اور دوسرے جو کر رہے ہیں ان کو بھی روکنا. کیوں دیتے ہیں ان کو؟ کہ یہ اکثر یہاں پر ہمارے جو ہے نا معاشرے میں یہ عام ہے، نہیں نہیں بھائی ان کو مت دیو، یہ لوگ یہ نہیں ہیں. تو ایسا کام کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسکین کو کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا. یہ گھٹیا کردار ہے لوگوں کا. اور پھر اس کا اور ایک کردار کیا ہے کہ اپنی نمازوں سے غفلت میں ہے. عبادت بھی ایسی ہے کہ غافل ہو کر کرتے ہیں، کوئی خشوع اور خضوع نہیں، کوئی اللہ کا خوف نہیں، کوئی اللہ کا تقویٰ نہیں، بس ایک پڑھے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، اور کرے عمل تو بھی وہ بھی ریاکاری کا، جو بالکل قابل قبول نہیں ہوگی. اللہ ایسے تمام گھٹیا کردار سے اللہ مجھے اور آپ کی حفاظت فرمائے. اور اللہ کرے کہ ہم اس قرآن کے ذریعے، یہ قرآن کتنی رہنمائی کرتا. اب آپ دیکھیں سبحان اللہ، سیرت کا بھی ہم نقطہ دیکھ رہے ہیں، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گھٹیا لوگوں کے بیچ میں کام کیا. کیا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیس کیا اور کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کرنا پڑا، صبر کیسا تھا ہوگا. تو سبحان اللہ، ہم یہ سوچیں، ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم ہماری نمازوں کو
کبھی بھی ٹلا کر نہیں پڑے. یاد رکھیے یہ نماز آپ کے خبر میں جو پہلا سوال ہوگا وہ یہی ہوگا، اور جس کی نماز خوبصورت ہوگی وہ خوبصورت انسان کی شکل میں اس کے سرانے آئے گا اور ڈیفینڈ کرے گا منکر نکیر کے جب سوال ہوں گے سب کے سامنے ہوگا یہ معاملہ بہت تکلیف دہ. اللہ تعالی ہمارے لیے آسان کرے، خبر کے جو ہماری پہلی منزل ہے اس کا آسان کرے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم روتے تھے خبر سے. جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی خبر کے پاس سے ان کا گزر ہوتا تھا اتنا روتے تھے کہ داڑھی تر ہو جاتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ، کہ مجھے یہاں پر جانا ہے، یہ میری پہلی منزل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس پہلی منزل میں جو کامیاب ہو گیا اس کے آگے کا سفر آسان ہو جاتا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو وہ نمازوں میں وہ خشوع اور خضوع ہم کو عطا کرے جس سے ہماری نماز جو ہے نا یہ بنے، ذریعہ بنے اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے پڑھنے کو، ہمارے بولنے کو اللہ تعالی قبول فرمائے، اور بیان کرنے میں جو بھی غلطیاں ہوئیں، جو بھی کوتاہیاں ہوئیں، اللہ اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے قبر کا تنہائی کا ساتھی بنائے اور قیامت کے دن یہ ہمارے حق میں شفاعت کرے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قیامت کی ہر رسوائی سے محفوظ فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں داخل فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.